بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا اس طرح کہ اس کا منہ بانس کی طرح ہے اور اس کی کشادگی دنیا کی مثل ہے، اور اس کی 4 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ مشرق میں ہے، دوسری شاخ مغرب میں ہے، تیسری شاخ ساتویں زمین کے نیچے ہے، اور چوتھی شاخ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ سور میں روحوں کے عدد کے برابر دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ انبیاء علیہم السلام کی روحوں کے لیے ہے، ایک دروازہ فرشتوں کی روحوں کے لیے ہے، ایک جنوں کی روحوں کے لیے اور ایک انسانوں کی ارواح کے لیے ہے۔ اسی طرح شیطانوں اور درندوں، وحشی جانوروں اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ چونٹی اور مچھر وغیرہ کی روحوں کے لیے دروازے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عنایت کیا ہے، وہ اس کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، تو وہ اسے 3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو ان لوگوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، تمام مخلوق جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب کے سب ڈر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور وہ اس کو پھونکیں گے تو پہاڑ چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے، آسمان موج مارے گا اور سخت گردش میں آئے گا، اور زمین جنبش میں آئے گی، جس طرح کے پانی میں کشتی طوفان کے دوران ہچکولے کھاتی ہے۔ حاملہ عورتیں بچے گرا دیں گی، اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیطان بھاگیں گے، یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں میں آئیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے، ان کے منہ پر ماریں گے اور وہ واپس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ندا کا دن یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور زمین پھٹ جائے گی، اور لوگ آسمان دیکھیں گے تو ان پر ستارے جھڑیں گے، آفتاب میں گہن ہوگا، آسمانوں کو علیحدہ کر کے پوست کھینچے جائیں گے، یعنی الگ الگ ہر آسمان کا پوست کھینچا جائے گا اور ان کا پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ مردے ان حالتوں میں غفلت میں رہیں گے، اور یہ حالت 40 برس تک یا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا قائم رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مرنے اور بے ہوشی کے نفخے کا حکم دے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے روح، اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکلو، تو آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ نہ مریں گے، اور یہ شہداء ہیں یا تیرے نفوس ہیں، اور وہ یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور 8 وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، اور ابلیس لعین، اس کے بعد دنیا بلا ان سے جن اور حش کے باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے تیرے اگلوں اور پچھلوں کے عدد کے برابر مددگار پیدا کیے تھے، اور میں نے آسمانوں اور زمین والوں کے لیے کی قوت تجھ میں رکھی تھی، اور آج میں تجھ کو غضب کے کپڑے پہناتا ہوں، اور اگلے اور پچھلے لوگوں اور جنوں کی تلخی موت کی زیادہ قوت دیتا ہوں، اور تیرے ساتھ فرشتگان دوزخ سے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ہر فرشتے دوزخ کے ساتھ آگ کے شعلے کی زنجیروں میں سے ایک زنجیر ہوں، اور مالک دروغہ دوزخ کو آواز دے کر وہ دوزخ میں دروازوں کو کھول دے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی صورت میں آئیں گے کہ اگر اس صورت میں ان کی طرف زمین و آسمان والے دیکھیں تو ضرور مر جائیں گے، تو وہ ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کو شدت سے گھڑکی اور دھمکی دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے گلے سے خرخر کی ایسی آوازیں نکلے گی کہ اگر اس کو اہل آسمان اور اہل زمین والے سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ اس کے بعد ملک الموت اس سے کہیں گے کہ ٹھہر اے خبیث، میں تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا، تو نے کتنی عمر پائی اور کتنی صدیوں کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا۔ جب ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان دیکھیں گے تو
وہ مغرب کی طرف بھاگے گا، اس وقت پھر ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان نظر کریں گے۔ اس کے بعد وہ دریاؤں میں غوطہ لگائے گا تو دریا اس کو قبول نہ کریں گے، چنانچہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا اور اس کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی، یہاں تک کہ وسط دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہوگا اور کہے گا اے آدم، تمہاری وجہ سے میں مردود و ملعون ہوا۔ پھر وہ لعین ملک الموت سے کہے گا تم مجھے کس پیالے سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت اس سے کہیں گے کہ شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالے سے، اور ابلیس خاک میں لوٹے گا، کبھی چلائے گا کبھی بھاگے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس جگہ ہوگا جہاں وہ اتارا گیا تھا اور ملعون ہوا تھا تو فرشتگان دوزخ اس کے لیے زنبورے اور آرے قائم کریں گے، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زحانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائے، بے شک ان کی مدت گزر چکی۔ دریا کہیں گے کہ ٹھہر، ہم اپنی جانوں پر توبہ کر لیں، ہائے ہائے خزانے اور وہ ہماری عجائبات کدھر گئے؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو وہ ان کے نشان بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، گویا وہ تھے ہی نہیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائے، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے، چنانچہ وہ کہیں گے کہ ذرا ہم اپنی جانوں پر رو لیں، ہمارے خرمے کے درخت اور درختوں کی جمعیت کہاں ہے اور ہمارے تودے کہاں ہے؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو وہ پگھل جائیں گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائے کیونکہ اس کی مدت تمام ہو چکی ہے، تو زمین کہے گی کہ مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی جانوں پر رو لیں، تو ملک الموت اس پر سخت چیخ مارے گا اور اس کی دیواریں گر پڑیں گی۔ پھر ملک الموت آسمان پر چڑھے گا اور اس پر ایک سخت چیخ مارے گا تو اس کے سورج اور چاند میں گہن لگے گا اور ستارے تاریک اور بے نور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ملک الموت، میری مخلوق میں سے اب کون باقی رہا؟ ملک الموت کہے گا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام باقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، چنانچہ وہ ان کی روح قبض کرے گا تو وہ بڑے تودے کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کر لو، چنانچہ وہ اسی طرح قبض کرے گا۔ پھر فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح نکالو تو وہ ان کی بھی جان قبض کرے گا۔ پھر اللہ جل شانہ ملک الموت سے فرمائے گا کہ اے ملک الموت، تو بھی چاہ اور جنت اور دوزخ کے درمیان مر جا، تو ملک الموت بھی وہیں مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، تو کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اس کو 2-3 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ اس یگانہ اور یکتا کی بادشاہت ہے جو بڑا قہر کرنے والا ہے۔ پھر فرمائے گا کہ کہاں ہے بادشاہان اور کہاں ہے متکبران و جابران؟ اس کے بعد پہاڑ ڈھکی ہوئی روئی کی طرح کر دیے جائیں گے، پھر وہ زمین کے جس پر گناہ کیے گئے ہیں ملا دی جائے گی اور اس پر جہنم قائم کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے دوسری زمین جو نہایت ہی سفید ہوگی پیدا کرے گا تو اس پر جنت قائم کی جائے گی اور اس پر تمام مخلوق جمع کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام کے زندہ ہونے کا حکم دے گا، چنانچہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے اور عرش سے سور لیں گے۔ پھر رضوان دروغہ جنت کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے جنت کو آراستہ کرو۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنے بہترین رائے کا اظہار ضرور کریں۔